سمجھتا ہوں کہ ماؤں کا کوئی دن نہیں، بلکہ ہر دن ماں کا دن ہے، اور ماں کے بغیر کوئی دن نہیں۔ آج ہم ماں کے تعلق سے بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ بائبل مقدس ہمیں ماں کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے۔ ماں کی محبت کو الفاظوں میں کروں کیسے بیان؟ سمندر کو کوزے میں سما نہیں سکتا، ماں کی وفا کو میں بتا نہیں سکتا۔ ماں خدا کا روح ہے، الفاظوں میں بتا نہیں سکتا۔ ماں کی محبت تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ ماں کی محبت تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ غصہ کر کے بھی فکر کرنا صرف ماں ہی کی ادا ہوتی ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے لیے تو دعا کرنا بھول سکتی ہے، لیکن اولاد کے لیے دعا کرنا وہ کبھی نہیں بھولتی۔ لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی، لبوں پہ کبھی اس کے بددعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہی ہے جو کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی۔ ماں کی محبت کو بیان کرنا سمندر کو کوزے میں قید کرنے کے برابر ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں ماں کی محبت کو بیان کر سکوں۔ آج پوری دنیا میں ماں کے دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور اگر ہم مدرز ڈے کے حوالے سے، اس کے ہسٹری کے حوالے سے دیکھیں تو مدر ڈے کا جو شروعات ہوئی وہ آج سے 104 سال پہلے امریکہ میں ایک لیڈی نے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا، اور اس لیڈی کا نام اینا تھا۔ اینا کی عمر جو ہے وہ 28 سال تھی۔ اینا نے شادی نہیں کی تھی، وہ خود ماں نہیں تھی، لیکن وہ ماں کی محبت، ماں کی عظمت اور ماں کی خدمت سے وہ اتنا زیادہ متاثر ہوئی کہ اس نے دنیا میں ماں کا دن سیلیبریٹ کرنا شروع کیا۔ اور یہ جو روایت شروع ہوئی ہے، امریکہ سے روایت شروع ہوئی۔ 104 سال اس روایت کو ہو گئے کہ پوری دنیا میں ماں کے دن کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ماں کو عزت دی جاتی ہے، ماں کو احترام دیا جاتا ہے، اور یہ دن دنیا میں سب سے بڑا، دوسرے نمبر کا سب سے بڑا دن ہے جسے منایا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر کرسمس کی سیلیبریشنز ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر مدرز ڈے کی سیلیبریشن ہوتی ہے، اور یہ دنیا میں سب سے بڑا دن منایا جاتا ہے تحائف کے طور پر۔ دنیا میں سب سے زیادہ تحائف جو ہیں وہ مدرز ڈے پر دیے جاتے ہیں، اور ماں کی خدمت کو، ماں کے پیار کو اور ماں کے ان جذبات کو، ماں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آج کے دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ہم جو سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، آج ہم بھی سب اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں جو ہے وہ، اگر ہم صرف ماں کو ایک ہی دن میں عزت دیتے ہیں، ایک ہی دن میں احترام دیتے ہیں، ایک ہی دن میں ہم ماں کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو یہ ماں کی ذات کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ ہر دن جو ہے وہ ماں کا دن ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ماں نے اپنی محبت میں کوئی کسی دن چھٹی کی ہو، یا ہم نے ماں کی محبت میں کسی دن کمی پائی؟ ہم پاتے ہوں، ہم نے کبھی بھی ماں کی زندگی میں کوئی ایسا دن تو دور کی بات، ہم نے کوئی ایسا لمحہ بھی محسوس نہیں کیا جس لمحے میں ماں کی محبت میں ہم نے کمی پائی ہو۔ آج ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کا تعلق جو ہے ایک ماں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا، صرف آدم اور حوا جو ہے وہ ماں کے بغیر پیدا ہوئے۔ اور اگر ہم دیکھیں یسوع مسیح کے حوالے سے، خدا کے بیٹے کے حوالے سے، جب خدا کے بیٹے کو زمین پر بھیجا گیا تو اس کے لیے بھی انتخاب کس کا کیا گیا؟ ایک ماں کا انتخاب کیا گیا۔ آج ہم خوش نصیب لوگ ہیں جن کی مائیں اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی مائیں اس وقت ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ کل سے میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، لوگ اپنی ماں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور میں نے زیادہ تر ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کی مائیں اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، کہ کس قدر وہ اپنی ماں کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں۔
جیتے جی ہم ان کی قدر نہیں کرتے، جیتے جی ہم ان کو اس طرح سے عزت نہیں دیتے، لیکن جب یہ مائیں، یہ سایہ، یہ برکتیں ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہیں، پھر ہمیں ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد ڈھونڈتے ہیں لیکن ہمیں ماں نہیں ملتی۔ ماں اور اولاد کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کی کمی کوئی بھی دنیا میں پوری نہیں کر سکتا، اور ہم خوش نصیب لوگ ہیں جن کی مائیں آج ان کے سروں پر موجود ہیں۔ آپ جا کر ان سے پوچھیں جن کی مائیں آج ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے سروں پر موجود نہیں ہیں، ان کے گھر ویران ہیں۔ ماں ہماری عزت ہے، ماں ہمارا فخر ہے، ماں ہمارے گھروں کی رونق ہے، ماں ہمارے گھروں کی شان ہے۔ ماں کے بغیر ہر گھر ادھورا ہے۔ ماں کی فضیلت کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں کہ میں ماں کی فضیلت کو بیان کر سکوں۔ ماں خود میں جو ہے ایک فضیلت ہے۔ ماں، اب جب یہاں بچے گیت گا رہے تھے ماں کے حوالے سے، تو وہ ایک ایسی پکار جو ہے میرے دل کو لگ رہی تھی کہ ماں کا نام کتنا میٹھا نام ہے۔ ماں کے نام کو لیتے ہی ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ ماں وہ کائنات ہے جس میں دنیا کی ساری خوشیاں سمائی ہوئی ہیں۔ ماں وہ بینک ہے جو اپنی اولاد کے ہر غم کو اپنے اندر جمع کر دیتی ہے۔ ماں وہ سایہ دار درخت ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہر وقت میسر رہتی ہے اور اسے وہ سایہ دیتی ہے۔ بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب میں ہمیں بائبل مقدس ماں کے حوالے سے کیا بتاتی ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ یہ خدا کے 10 حکموں میں سے چوتھا حکم ہے جو خدا نے موسیٰ کو دیا بنی اسرائیل کے لیے، اور انہی حکموں کے اوپر پوری شریعت کی تکمیل ہے۔ اور خدا نے ماں باپ کی عزت کو اس میں سے مس نہیں کیا، خدا نے اس کو حکموں کی تکمیل میں اور حکموں میں شامل کیا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے تو اپنے باپ، 20واں باب اس کی 12ویں آیت ہے جی، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خدا نے جب موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے 10 حکم دیے تو یہ 10 حکم جو ہیں یہ پوری شریعت کی تکمیل ہے۔ ان 10 حکموں پر پوری شریعت جو ہے وہ قائم ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو توڑنے نہیں بلکہ شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اگر ان حکموں میں سے کوئی ایک حکم بھی ہماری زندگی میں پورا نہیں ہوتا تو اس شریعت کی جو تکمیل ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم اس بات پر غور کریں، اس چوتھے حکم پر غور کریں کہ خدا نے کیوں ماں کو اور باپ کو عزت کے حوالے سے کہا کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو عزت دے، تو اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ خدا نے ماں کی خدمت کو دیکھا، ماں کی محبت کو دیکھا، اور خدا نے اس کے لیے عزت اور احترام ٹھہرایا کہ ہم نے ماں کو عزت اور احترام دینا ہے۔ ماں ہے کیا؟ ماں کو کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ ماں وہ ہستی ہے جس کے سائے تلے خوشیاں بستی ہیں۔ ماں ایک ایسا دروازہ ہے جس کے بغیر دنیا میں کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ ماں اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ ماں دعاؤں کا خزانہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ میسر رہتا ہے، اور یہ خزانہ ایسا خزانہ ہے یہ کبھی خالی نہیں ہوتا، یہ وقت کے ساتھ مزید بڑھتا ہے۔ اس خزانے کو ماں جتنا استعمال کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، یہ خزانہ دن بدن اتنا بڑھتا ہے، اور یہ خزانہ نہ صرف اولاد کے لیے محدود رہتا ہے بلکہ اولاد کی اولاد کے لیے بھی یہ خزانہ کھلا رہتا ہے، اور یہ خزانہ اس وقت تک
کھلا رہتا ہے جب تک ماں اس دنیا میں حیات ہے۔ جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے ہم بھکاری ہو جاتے ہیں، ہم اس خزانے سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ خزانہ ہم سے چھن جاتا ہے، اور یہ خزانہ نہ صرف ہم سے چھنتا ہے بلکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس خزانے سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ وہ خزانہ ہے جس پر نہ تو ہم نے کبھی محنت کی ہوتی ہے، نہ ہم نے اس کے لیے کوئی ایفرٹس کی ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے ہمیں ایک خزانہ ملتا ہے جو ماں کی صورت میں ہر وقت ماں کے ہاتھ جو ہے وہ دعا میں ہمارے لیے اٹھے رہتے ہیں، اور وہ اس خزانے سے ہمیں اچھی چیزیں دیتی رہتی ہے، دیتی رہتی ہے اور دیتی رہتی ہے، اور یہ خزانہ دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ ماں رحمتوں کی بارش، جن کے گھروں میں مائیں زندہ ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے گھروں میں کس طریقے سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، خوشیوں کی نعمتوں کی ریل پیل ان کے گھروں میں رہتی ہے۔ ہم نے بہت لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ ماں جنت ہے، ماں جنت کی ہوا ہے، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کی جنتوں کو روڈوں پر خوار ہوتے دیکھا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں اپنی جنتوں کو تباہ کرتے ہیں، ہم ان جنتوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب یہ جنتیں ہم سے دور چلی جاتی ہیں پھر ہم ان جنتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں اس جنت کی ٹھنڈی ہوا کی تلاش ہوتی ہے کہ کاش مجھے وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا مل جائے جس کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، جس کی میں نے کبھی قدر نہیں کی، جس کی میں نے ہمیشہ جو ہے تذلیل کی ہے، اور جس کو میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں حقیر جانا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنی ماؤں کو جو ہے وہ دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہمارے لیے میسر ہوتی ہیں۔ وہ چیزیں جو ہمیں بن مانگے مل جاتی ہیں، وہ چیزیں جن کے لیے ہمیں سٹرگل نہیں کرنی پڑتی، جن کے لیے ہمیں ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی، ہم ان کی اہمیت نہیں کرتے۔ اور ان سب چیزوں میں سے میں کہتا ہوں اول ماں ہے، جو ہمیشہ ہمارے لیے موجود رہتی ہے۔ اس کی موجودگی جو ہے، اس کی موجودگی ہی اس کی تذلیل کا باعث بنتی ہے، لیکن خدا نے اس کے اندر ایک ایسا دل رکھ دیا ہے جو ہمیشہ ہمارے لیے دھڑکتا ہے، اپنی اولاد کے لیے دھڑکتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ماں کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ماں کی اپنی زندگی جب وہ ماں بنتی ہے اس کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اگر صرف جیتی ہے، وہ اگر سہتی ہے، وہ برداشت کرتی ہے، وہ دکھ دیکھتی ہے، وہ صرف اپنی اولاد کے لیے دکھ دیکھتی ہے۔ اور آپ کو ایک چیز میں بتاؤں، یہ بڑی عجیب بات آپ کو لگے گی، ماں کا سب سے جو بڑا دشمن ہے، جو اس کو تکلیف دینے والا ہے، جو اس کو دکھ پہنچانے والا ہے، وہ اس کی اپنی اولاد ہے۔ جتنا دکھ، جتنی تکلیف، جتنی مصیبت ماں کو اس کی اولاد دیتی ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو اسے تکلیف دیتا ہے، کیونکہ ماں اس کے دکھ کو محسوس کرتی ہے، ماں اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے، ماں اس کی پریشانی کو محسوس کرتی ہے۔ اگر وہ بیمار ہے ماں اس کی بیماری کو محسوس کرتی ہے، اگر وہ تکلیف میں ہے تو ماں اس سے زیادہ اس کی تکلیف کو خود پر محسوس کرتی ہے۔ اگر اولاد پریشان ہے ماں اس کی پریشانی کو خود سے زیادہ اس کی پریشانی کو محسوس کرتی ہے۔ ماں کی اپنی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اولاد کی تکلیف ماں کی تکلیف ہے۔ ماں کا اپنا کوئی دکھ نہیں ہوتا، اولاد کا دکھ جو ہے وہ ماں کا دکھ ہے۔ ماں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی اولاد سے ایڈاپٹ کر دی ہوتی ہیں۔ ماں ایک ایسا شیلٹر بن جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے کہ وہ اسے اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، وہ اسے کسی مصیبت کا سامنا نہیں چاہتی کہ وہ کسی مصیبت کا سامنا کرے۔ ماں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کو جو ہے وہ سخت دھوپ بھی لگے، ماں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کو سردی لگے۔ ماں اپنا آپ ان ساری مصیبتوں کے لیے، ان سارے دکھوں کے لیے، ان ساری پریشانیوں کے لیے پیش کر دیتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے ان ساری تکلیفوں سے، ان مصیبتوں سے کہ تمہارا میری اولاد سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ ساری مصیبتیں خود پر لیتی ہے، وہ ساری مصیبتیں خود برداشت کرتی ہے۔ ماں گھر میں ایک ہرے بھرے درخت کی مانند ہے جو ہمیشہ آپ کو سایہ دیتی ہے، اور یہ سدا بہار درخت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ یہ اولاد کے لیے پھل بھی پیدا کرتی ہے، یہ اولاد کے لیے سایہ بھی پیدا کرتی ہے،
اور ماں جو ہے وہ نعمتوں اور برکتوں کا منبع ہے. یہ ماں ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکتیں کھچی آتی ہیں. یہ ماں ہی ہے جس کی دعاؤں سے مصیبتیں ہم پر سے ٹل جاتی ہیں. یہ ماں ہی ہے جو ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ ماں ہی ہے جو ہماری مصیبتوں میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ ماں ہی ہے جو ہمارے لیے روتی ہے، جو ہمارے درد کو محسوس کرتی ہے. اور یہ ماں ہی ہے جس کی دعاؤں سے آسمان کھل جاتا ہے. ماں کی دعا جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. جب ماں کا آنسو بہتا ہے تو آسمان کھلتا ہے. جب ماں کی آہ نکلتی ہے تو فرشتوں کو جو ہے وہ ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں. فرشتوں کو الرٹ کر دیا جاتا ہے کہ ایک ماں کی فریاد ہے، یہ کبھی رد نہیں ہونی چاہیے. ماں کی دعا میں طاقت ہے، ماں کی دعا میں قوت ہے. ماں ایک ایسی میٹھی غزل ہے جو سننے والوں کے دل میں اتر جاتی ہے. ماں ایک ایسا میٹھا نام ہے، جب ہم اسے لیتے ہیں تو اس میں سے شہد ٹپکتا ہے. ہم نے دیکھا جب ہم ماں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنی عزت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جب ہم ماں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم غیرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ماں وہ کائنات ہے جس نے اپنی اولاد کے لیے صرف خوشیاں ہی خوشیاں سمجھی ہیں. ماں کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتی. ماں کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ میرے اولاد کے لیے بس اچھا ہی اچھا ہو. اور ماں نے ہمیشہ خود کو اپنی اولاد کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے. اگر ہم ماں کے حوالے سے دیکھیں، ماں بننا ایک فخر کی بات ہے، ماں بننا ایک خوشی کی بات ہے. اگر ہم دیکھیں جب مریم کو فرشتے نے آ کر بتایا تو اس نے اسے مبارکباد پیش کی. تو ماں بننا جو ہے ایک خوشی کی بات ہے، اور عورت کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ وہ ماں بنتی ہے. لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو اس دنیا میں لانے کے لیے خود موت کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے. اور وہ موت کے منہ میں جا کر اپنی اولاد کے لیے زندگی کے دروازے کھولتی ہے. اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں دیکھیں، جب باغ عدن میں گناہ ہوا اور وہاں سانپ کو اور عورت کو سزا دی گئی تو خدا نے عورت کے لیے فرمایا کہ میں تیرے درد کو بڑھاؤں گا اور تو درد سے بچے جنے گے. کبھی آپ نے اس درد کا اندازہ کیا ہے کہ وہ درد جو ہے وہ کتنا شدید درد ہوتا ہے؟ ایک سٹڈی کے مطابق اگر ایک انسان کی 207 ہڈیاں ایک ہی وقت میں توڑ دی جائیں اور وہ تکلیف جو 207 ہڈیاں ٹوٹنے کے وقت ہوتی ہے، عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت اتنی درد ہوتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ایک زندگی کو اس دنیا میں لانے کے لیے اپنی زندگی کی بازی ہار دیتی ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ عورت کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، ماں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. ماں جانتے ہوئے، ماں کو سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ میں نے خود کو جو ہے موت کے منہ میں ڈالنا ہے، لیکن وہ خوشی خوشی ہنستے ہوئے ٹھیک ہے اس بات کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ ہاں میں اس بات کے لیے تیار ہوں، میں موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس نئی زندگی کو جو ہے اس دنیا میں لانے کے لیے تیار ہوں. یہ ماں کی بہت بڑی قربانی ہے. ہم ماں کا ایک دن کا دین بھی نہیں دے سکتے. ماں خود بھوکی رہتی ہے اور ہمیں پیٹ پر کھانا کھلاتی ہے. ماں خود جو ہے وہ گیلے جگہ پر سوتی ہے، ہمیں سوکھے میں سلاتی ہے. اگر گھر میں 4 روٹیاں ہیں اور 5 کمانے والے ہیں اور وہ 4 جو ہیں وہ اولاد ہوگی، 5ویں ماں جو ہے وہ کہے گی کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. یہ ماں کی قربانی ہے. عورت جب پیدا ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے،
اور جب وہ اس کی شادی ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ ماں بنتی ہے تو وہ ماں کہلاتی ہے. لیکن جب عورت ماں بنتی ہے تو وہ جو بیٹی ہے وہ بیٹی مر جاتی ہے. اس میں عورت زندہ رہتی ہے, ماں زندہ رہتی ہے. جب عورت ماں بنتی ہے تو وہ بہن مر جاتی ہے, ماں زندہ رہتی ہے. ہم نے بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھا ہے کہ جب عورت خود ماں بن جاتی ہے تو وہ ایک بیٹی جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ بیٹی بھی مر جاتی ہے. صرف ایک رشتہ جو ساری زندگی قائم رہتا ہے وہ صرف ماں کا رشتہ قائم رہتا ہے. عورت کے اندر ہمیشہ ایک جنگ رہتی ہے کہ میں کس کو جو ہے پریورٹی دوں. کیا میں اپنے ماں باپ کو پریورٹی دوں یا اپنی اولاد کو پریورٹی دوں؟ عورت ہمیشہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو جو ہے ترجیح دیتی ہے. عورت اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے لیکن وہ اپنی اولاد کو ترجیح دیتی ہے. عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے لیکن وہ اپنی اولاد کو ترجیح دیتی ہے. اولاد کی خاطر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی بھی جو ہے بہت ساری سختیوں کو برداشت کرتی ہے, بہت ساری تکلیفوں کو وہ برداشت کرتی ہے. معاشرے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عورت اپنی اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے. ماں کی محبت کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ماں ہے کیا. میں نے ایک چیز سیکھی, ماں اور خدا میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں. خدا بھی معاف کر دیتا ہے, ماں بھی معاف کر دیتی ہے. خدا بھی قربانی دیتا ہے, ماں بھی قربانی دیتی ہے. خدا بھی محبت کرتا ہے, ماں بھی محبت کرتی ہے. خدا بھی برداشت کرتا ہے, ماں بھی برداشت کرتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے جو ہے ماں کو دنیا میں اپنے روپ میں بھیج دیا ہے, اور بعض اوقات تو مجھے ماں میں خدا بھی نظر آتا ہے. یہ خدا کی خاصیت ہے کہ اس نے ماں کے اندر ایک ایسی محبت رکھی ہے. دنیا کی ہر چیز سے پیاری ماں ہوتی ہے. کوئی اولاد کے دکھ کو سمجھے نہ سمجھے, بن سمجھے, ماں سمجھ جاتی ہے. ماں خود موت کے منہ میں جا کر اولاد کے لیے زندگی کے دروازے کھولتی ہے, اور پھر اولاد جو ہے وہ اس دنیا میں آتی ہے. اور وہ اولاد جس کو ماں بچپن سے بڑے پیار اور بڑے نازوں سے پالتی ہے, اور جس اولاد کی آواز ماں بچپن میں سننے کے لیے ترستی ہے کہ کاش یہ مجھے ماں کہہ کر پکارے, کاش اس کی زبان سے پہلا لفظ جو ہے وہ ماں ہو. اور وہی اولاد جب بولنا سیکھ جاتی ہے تو اسی ماں پر وہ اپنی زبان کی تیزیاں دکھاتی ہے, اور اپنی زبان کے تیروں سے وہ ماں کے دل کو چھلنی کرتی ہے. ماں نے اپنے ہر رشتے پر اولویت جو دی ہے وہ اپنی اولاد کے رشتے کو اولویت دی ہے. ماں کے رشتے کو بیان کرنا مشکل ہے. خدا نے ماں کے اندر ایک ایسی صفت رکھ دی ہے کہ اگر ماں پاگل بھی ہو جائے تو وہ اپنی اولاد کو نہیں بھولتی, وہ اپنی اولاد کو پہچانتی ہے, کیونکہ اس نے اولاد کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ اس کی سوچ سے نہیں ہے, اس کے خیال سے نہیں ہے, اس کے دل سے ہے, اس کی روح کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو ماں اس کو اس کی روح سے پہچانتی ہے. اور ماں اگر مر بھی جائے پھر بھی اسے فکر جو ہے اپنی اولاد کی رہتی ہے کہ میرے بعد کون اسے سنبھالے گا, میرے بعد کون اس کے ناز نخرے دیکھے گا, میرے بعد کون ہے جو اس کو سینے سے لگائے گا اور اس کو بتائے گا کہ بیٹا میں ہوں نا, تو کسی چیز کی پرواہ نہ کر. یہ جو میسیجز ہوتے ہیں یہ بڑے ایموشنل میسیجز ہیں, اور میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کس طریقے سے ان کو بیان کروں. ماں کی عظمت ہے سارے جہاں سے الگ, کیسے کروں اس کی محبت کو بیان, ماں جیسا کوئی نہیں.
ماں بیٹیوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کی رازدار بھی ہوتی ہیں۔ ہم نے بہت سارے گھروں میں ایسے دیکھا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی ماؤں کے ساتھ بڑی کلوز ہوتی ہیں، اور ماں جو ہے اپنی بیٹیوں کو وہ اس طرح رکھتی ہیں جیسے وہ ان کی سہیلیاں ہیں۔ اور لیکن بیٹیاں جو ہیں وہ ماں کو اس طریقے سے نہیں رکھتی کہ جس طریقے سے ماں کو رکھنا چاہیے۔ اگر ماں نے بیٹی کو جو ہے وہ شہزادی کی طرح رکھا ہے تو بیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ ماں کو ملکہ کی طرح عزت دے، بیٹے کو بھی چاہیے کہ وہ ماں کو ملکہ کی طرح عزت دے۔ ہماری مائیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ملکہ ہیں، وہ ہمارے گھروں کی رانیاں ہیں، لیکن ہم نے انہیں اپنے گھروں کی نوکرانیاں بنایا ہوا ہے۔ ہمیں بغیر تنخواہ کے گھر میں نوکرانی بھی میسر ہے، ہمیں دوبن بھی ماں کی صورت میں میسر ہے، ہمیں چوکیدار بھی میسر ہے۔ ہم اپنے رویوں پر غور کریں کہ ہم نے اپنی ماں کو اپنے گھر میں کیسے رکھا ہوا ہے، اور ہم اپنی ماں کو کس طریقے سے عزت دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ماں کے دن کو منایا جا رہا ہے، لیکن بہت ساری ایسی مائیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ کس حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ اگر ہم اینا کی بات کریں، اینا خود سے تو ماں نہیں ہے، لیکن وہ ماں کے کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اس دن کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا کہ ماں کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جائے۔ کاش ہمارے دنوں میں ہر دن جو ہے وہ مدر ڈے منایا جائے، اور ہم اس دن کو جو ہے روایتی طور پر نہ منائیں، ہم اس دن کو دل سے منائیں، اور یہ عزت جو ہے وہ دکھاوے کی عزت نہ ہو، یہ عزت دل سے عزت ہو، اور ہم اپنی ماں کو دل سے عزت دینا شروع کریں۔ اگر ہم ایک تقابلی جائزہ لیں ایک ماں کی ڈیلی روٹین کا، تو ہم دیکھیں گے کہ ماں سب سے پہلے اٹھتی ہے اور سب سے آخر میں سوتی ہے۔ ماں آپ سب کو پہلے کھانا کھلاتی ہے اور خود سب سے آخر میں کھاتی ہے۔ ماں صبح اٹھتی ہے، سب سے پہلے آپ کے لیے ناشتہ بنائے گی، اور آپ دیکھیں کہ ہر بچے کی اپنی فرمائش ہوتی ہے کہ میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے یہ کھانا ہے۔ اگر اسکول جانا ہے، میرا یونیفارم کہاں ہے، میری ٹائی کہاں ہے، میرا بیگ کہاں ہے، ماما میں نے یہ نہیں کھانا، ماما میں نے وہ کھانا ہے۔ شوہر میرا بیگ کہاں ہے، میرے جوتے کہاں رکھیں، میرے جوتے پالش کیوں نہیں ہوئے۔ ماں اس تیاری میں لگی رہتی ہے۔ ماں کا بھی صبح کا کام ختم نہیں ہوتا، اسے دوپہر کی فکر لگ جاتی ہے کہ بچوں نے اسکول سے آنا ہے، شوہر نے اسکول سے آنا ہے، کام سے آنا ہے، مجھے اس کے لیے کھانا تیار ہے۔ ماں کا دوپہر کا کام ختم نہیں ہوتا، اس کو رات کی فکر لگ جاتی ہے کہ میں نے رات کا تیار کرنا ہے۔ جب وہ رات کا تیار کر کے سب کو کھلا پلا کر جب اس کی اپنی باری آتی ہے کہ میں بستر پر آرام کے لیے چلی جاؤں، آدھی رات گزر چکی ہوتی ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو صبح کچن میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی باہر کی مخلوق آئی تھی اس گھر میں۔ وہ برتن جو بیچاری رات کو صاف کر کے سو جاتی ہے، صبح جب اٹھتی ہے تو کوئی کچن کی ایسی حالت ہوتی کہ کوئی غیر مخلوق آئی تھی۔ پتہ نہیں بچوں کو رات کو دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور وہی برتن سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ماں کو جو ہے صبح اس کی وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جی شی از دا ہاؤس وائف، ٹھیک ہے، یہ کوئی کام نہیں کرتی ہے، یہ گھر میں رہتی ہے۔ تو میرے بھائی ایک دن گھر میں رہ کر دیکھیں اور اپنے کام کو اپنی ماں کے ساتھ تبدیل کر کے دیکھیں۔ صرف ایک دن کا میں کہتا ہوں، آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ آپ کی ماں گھر میں کتنا فارغ رہتی ہے۔ ہم نے ماں کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا ہے۔ ہم نے ماں کو اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو عزت ہے، ہم نے اس سے بہت زیادہ اسے نیچے گرا دیا، اور اس کو امپورٹنس نہ دینے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے اس کی محبت، اس کی ہر وقت کی موجودگی، اس کی ہر وقت کی فکر جو وہ ہمارے لیے کرتی ہے۔ اگر اولاد دیر تک باہر رہتی ہے، ماں کو اس کی فکر رہتی ہے۔ وہ شوہر کی بھی ڈانٹ سنتی ہے کہ دیکھو یہ ابھی تک گھر نہیں آیا، یہ کیوں نہیں آیا۔ ماں شوہر کی بھی باتیں سنتی ہے۔ ماں کی نگاہیں جو ہیں وہ دروازے کی طرف لگی رہتی ہیں۔ وہ چھپ چھپ کے میسج بھی کرتی ہوگی، وہ کال بھی کرتی ہوگی کہ گھر آ جا، تیرا باپ جو ہے وہ غصہ کر رہا ہے۔ لیکن ہم ماں کی بات کو امپورٹنس نہیں دیتے۔
کیونکہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ یا سب سے سوری ٹو سے فالتو چیز ہے وہ ہمیں ماں نظر آتی ہے۔ ہم اپنا غصہ بھی اپنی ماں پر نکالتے ہیں۔ اگر باپ نے کچھ کہہ دیا، میری ہمت نہیں ہے میں باپ کے سامنے بولوں، تو ماں تو ہے نا، میں سارا غصہ جو ہے اپنی ماں پر نکالتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں اس پر نکالوں گا، اس کے تھرو آٹومیٹکلی بات باپ تک پہنچ جائے گی۔ لیکن ماں کیا ہے، وہ اندر ہی اندر سارا دکھ وہ پی جاتی ہے، اور اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ میں ایک مٹھی کی طرح پورے گھر کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھوں۔ یہ ماں کی خاصیت ہے۔ ماں جو ہے وہ اولاد کی پہلی درسگاہ ہے۔ ہم جہاں بھی چلے جائیں، ہم جو کچھ بھی بن جائیں، لیکن جو ہماری بنیادی پرورش ہے وہ ہماری ماں نے کی ہے۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے چہرے کو پڑھ دیتی ہے کہ آپ کے چہرے پر کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے پی ایچ ڈیز دیکھے ہیں، بہت سارے ایسے سائیکیٹرسٹ دیکھے ہیں کہ جو آپ کی سائیکو کو نہیں سمجھ پاتے کہ اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس وقت آپ کی سوچوں میں کیا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کے مائنڈ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن ماں جو ان پڑھ ہے وہ آپ کے چہرے کو پڑھ لیتی ہے کہ اس وقت میری اولاد کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، کیا یہ خوش ہے، کیا یہ پریشان ہے، یہ تکلیف میں ہے، یہ دکھ میں ہے، یہ بیماری میں ہے۔ یہ ساری چیزیں ماں جو ہے وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر پڑھ لیتی ہے۔ تو ماں سے زیادہ ایجوکیٹڈ کون ہوا؟ میرے نظر میں ماں سے زیادہ ایجوکیٹڈ کوئی بھی نہیں، کیونکہ چہروں کو پڑھنے کا فن صرف ماں ہی کے پاس ہے، اور کسی کے پاس یہ فن نہیں۔ خدا کے بعد اگر زمین پر آپ سے کوئی حقیقی محبت کرتا ہے اور بے لوث محبت کرتا ہے تو وہ میرے بھائی صرف آپ کی ماں ہے۔ ماں جیسی محبت آپ کو کہیں نہیں ملے، ماں جیسا پیار آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور ماں جیسی قربانی جو ہے وہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ماں ایک عورت ہے، لیکن جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کی اندر کی عورت جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ ماں ایک بیٹی ہے، لیکن جب وہ خود ماں بن جاتی ہے تو اس کے اندر کی بیٹی مر جاتی ہے۔ ماں ایک بہن بھی ہے، لیکن جب وہ خود ماں بن جاتی ہے اس کے اندر کی بہن جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ تو یہ ماں کی قربانیاں ہیں کہ وہ اپنے سارے رشتے جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ عورت کی فطرت میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ عورت کی فطرت میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ہار سنگار کرے، وہ خوبصورت لگے، اور لوگ اس کی تعریف کریں، وہ اچھا، یہ چیز اسے اچھی لگتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی ماں کی سٹوری سناؤں گا جس نے دنیا میں ایک انوکھا کام کیا، جس نے ایک انوکھی قربانی دی اپنی اولاد کے لیے، اور اس قربانی کے بارے میں شاید ہی ہم سوچ سکیں۔ لندن میں ایک عورت اور اس کا گھرانہ رہتا تھا۔ اس عورت کا نام میری این تھا، اور یہ عورت نرس تھی۔ اس کی شادی ہوئی، یہ میں آپ کو 1900 کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ اس کی شادی ہوئی اور اس کے 4 بچے ہوئے۔ اس نے اپنی جاب جو ہے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دی، لیکن وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی جس کا علاج اس وقت تک دریافت نہیں ہوا تھا۔ اس عورت نے خود میں ایک تبدیلی محسوس کی، اور وہ تبدیلی کیا تھی کہ اس عورت کے جو جسم کے اعضاء تھے وہ ضرورت سے زیادہ، اس کے جو آرگنز تھے وہ ضرورت سے زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس عورت نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی وہ اس کی انگلی میں پھنسنا شروع ہو گئی۔ اس عورت کے جو جوتے تھے وہ اسے ٹائٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے جو کپڑے تھے وہ اسے تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ اسی اثنا میں اس عورت کا جو شوہر تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس عورت کے پاس اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ یہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکے، ان کی نشو و نما کر سکے۔ اب آپ اس کے بچوں کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شادی کے 11ویں سال اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اگر ہم بڑے بچے کی عمر کا ایک رف اندازہ لگائیں تو 10 سال کا بچہ ہو جائے۔ اب اس عورت کے جو گھٹنے تھے اس میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔
اس کے کان جو ہے وہ لمبے ہونا شروع ہو گئے، ناک اس کا جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور اس عورت کو جو ہے اس کے پاس صرف دو ہی راستے تھے، یا یہ کمرے میں بند ہو کر موت کا انتظار کرے، یا یہ عورت اپنے بچوں کی پرورش کے لیے آگے بڑھے۔ تو اس عورت نے کیا کیا کہ ایک کمپٹیشن تھا جس میں جو بے گھر عورتیں ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا۔ اس عورت نے اپنی تنگ دستی کے دیکھتے ہوئے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا، اور اس عورت نے اس کمپٹیشن میں کیش پرائز حاصل کیا۔ اس کمپٹیشن میں ایک سرکس کا آنر بھی موجود تھا۔ جب اس نے اس عورت کو دیکھا تو اس نے اس عورت کو اپروچ کیا، اور اس عورت کے پاس وہ گیا اور اس سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں کا جو ہے وہ روزگار، آپ کے بچوں کے لیے جو ہے میں بندوبست کروں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ اس عورت نے کہا آپ مجھے بتائیں، آپ جو بھی کام کہو گے وہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس آدمی نے اس سے یہ کہا کہ آپ جو ہے میری سرکس میں کام کریں گی۔ جب اس عورت کو پتا چلا کہ اس کو سرکس میں کس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے تو اس عورت کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی، اور وہ جنگ کیا تھی؟ ایک عورت اور ایک ماں کے درمیان جنگ تھی، اور وہ جنگ یہ تھی کہ یا تو یہ اس بات کو اپنے اندر زندہ رکھے کہ یہ ایک عورت ہے، یا تو یہ اس بات کو اپنے اندر زندہ رکھے کہ یہ ایک ماں ہے۔ تو اس نے اپنے ہاتھوں اس عورت کا قتل کر دیا۔ اس نے اس آدمی کی آفر کو جو ہے قبول کیا، اور اس آدمی کی آفر کیا تھی کہ آپ کو میں سرکس میں پیش کروں گا، آپ پر میں ٹکٹ لگاؤں گا، اور اس عورت کو جو ٹائٹل دیا گیا، اور وہ ٹائٹل آج تک یاد کیا جاتا ہے کہ دنیا کی بدصورت عورت۔ اس عورت نے دنیا کی بدصورت عورت کہلانا جو ہے قبول کیا، تاکہ اس کے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ بھرا جائے۔ یہ عورت ہر روز جو ہے سرکس میں جاتی، لوگ اس عورت کو دیکھنے کے لیے وہاں آتے، اس عورت پر ٹکٹ لگتی، لوگ وہاں آتے اور اس کو دیکھتے، اور اس کو دیکھ کر کہتے کہ کتنی بدصورت عورت ہے، یہ کتنی منحوس عورت ہے، اس کے چہرے پر لعنت برس رہی ہے، اور یہ وہاں جاتی صرف لوگوں کی یہ باتیں سننے کے لیے کہ لوگ مجھے بدصورت کہیں، لوگ مجھے منحوس کہیں، لوگ مجھے کہیں کہ اس کی شکل پر دیکھو خدا کی طرف سے پھٹکار ہے۔ کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ وہ بدصورت دکھے، ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں خوبصورت دکھوں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا کہیں، لیکن یہ عورت دیکھیے کیسی عورت ہے۔ اس نے اس بات کو خود قبول کیا کہ لوگ مجھے بدصورت کہیں، لوگ مجھے منحوس کہیں، لوگ مجھے لہن تان کہیں۔ کبھی اگر ہم اس عورت پر غور کریں کہ اس عورت کا وہ وقت کیسے گزرتا ہوگا، وہ عورت کیسے جو ہے نا کام کے لیے آتی ہوگی، وہ جس جگہ سے گزرتی ہوگی لوگ اس پر کیسے تانے کستے ہوں گے کہ یہ وہ عورت جا رہی جو منحوس ہے، یہ دیکھو دنیا کی سب سے بدصورت عورت، یہ وہ عورت ہے جس پر ٹکٹ لگتی ہے، یہ وہ عورت ہے جس سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی بیماری کو جو ہے اپنے بچوں کے لیے روزگار بنا دیا۔ اس کا دل جو ہے وہ روز خون کے آنسو روتا ہوگا، لیکن وہ مجبور تھی، وہ مجبور اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور تھی، اپنی اولاد کی پرورش کے لیے وہ عورت مجبور تھی، ان کے پیٹ کو بھرنے کے لیے وہ عورت مجبور تھی، اور جب تک وہ عورت زندہ رہی اس عورت نے اس سرکس کو نہیں چھوڑا، وہ عورت اسی سرکس میں موجود رہی، اور وہ ہر روز جو ہے ٹوٹے دل کے ساتھ، نا امیدی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ اس سرکس میں جاتی اور لوگوں کے سامنے خود کو پیش کر دیتی کہ ہاں مجھے برا کہو، مجھے بدصورت کہو، مجھے بدنما کہو، مجھ پر جو ہے چیزیں پھینکو، بچے مجھ پر ہنسے، لوگ مجھ پر تھوکے۔ کیا یہ چھوٹی قربانی ہے؟ یہ قربانی صرف ایک ماں ہی دے سکتی ہے، اور ہم کسی سے ایسی قربانی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔
اگر ہم میں سے کوئی کسی کو یہ کہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے اس طرح کرو گے، ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہمیں کوئی ویسے ہی کہہ دے کہ آپ آج اچھے نہیں لگ رہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں کہہ دیا، ان کو میرے کپڑے اچھے نہیں لگے یا میرا چہرہ نہیں اچھا لگا۔ چرچ آنے سے پہلے ہمیں کتنی تیاری کرنی ہوتی۔ میں آج بھی اپنی وائف سے لڑ کر آیا ہوں، چرچ کے لیے دیر ہو رہی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں کتنا ٹائم نہیں ہار سنگار کتنا ٹائم لگ رہا ہے۔ تب آپ عورت ہوتے ہوئے، ایک ماں ہوتے ہوئے اس عورت کے بارے میں سوچیں کہ کتنی بڑی اس نے قربانی۔ ایسی ہزاروں عورتیں ہمیں ملتی ہیں، ایسی ہزاروں عورتیں ہم دیکھتے ہیں جو کہیں نہ کہیں اپنی اولاد کے لیے پس رہی ہیں، اپنی اولاد کے لیے قربانی دے رہی ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دکھ اٹھا رہی ہیں۔ مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماں کی جو زندگی ہے نا وہ دکھوں سے بھری ہے، اور ماں کو دنیا کا دکھ نہیں ہے، ماں کو اندر سے دکھ ہے، ماں کو اپنی اولاد سے دکھ ہے جس کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ ہم بڑے ظالم لوگ ہیں، ہم اسی ماں کے جو ہے نا سینے پر وار کرتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنے الفاظوں سے ہم نشتر برساتے ہیں، جس کا دل ہی ہمارے لیے دھڑکتا ہے، جس کے پیدا ہونے کا مقصد مر جاتا ہے جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنی ماؤں کی قدر کریں، یہ مائیں پھر نہیں ملتی ہیں۔ ہم بہت سے کہتے ہیں کہ جی اے میری ماں ہے، اے میری ماں بکری، انہوں میں ماں بنایا ہے، جتنی مرضی مائیں بنا دیں، جو ماں آپ کو خدا نے دی ہے نا وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ اپنی ماں کی قدر کریں۔ ایک ماں کو میں جانتا ہوں، یہ جو 2013 میں واقعہ ہوا میتھوڈسٹ چرچ میں، دسمبر کا یہ واقعہ جو بلاسٹ ہوا تھا، تو بڑی ایک خوبصورت فیملی تھی، ان کے 2 چھوٹے بیٹے تھے۔ اس دن سنڈے اسکول کی پریکٹس تھی، تو بچے جو ہے پریکٹس کے لیے گئے ہوئے تھے اسی چرچ کے احاطے کے اندر، اور اسی اثنا میں جو ہے دہشت گردوں نے وہاں حملہ کر دیا۔ یہ لوگ محفوظ تھے، چرچ کے اندر تھے، لیکن جب اس عورت کو پتا چلا کہ اس کے بچے باہر ہیں، آپ یقین مانیں وہ عورت جو ہے اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اس کی صرف ایک آواز نکلی، ہائے میرے بچے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور وہ دہشت گردوں کی زد میں آ گئی۔ اس عورت نے جو ہے اپنی جان وہاں گوا دی، صرف اس لیے کہ اس کے بچے باہر تھے۔ وہ اپنے بچوں کو جا کر دیکھ لے، وہ اپنے بچوں کو بچا لے، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس نے ان بچوں کی خاطر اپنی قربانی دے دی۔ کیا ان بچوں کو اس طرح کی ماں مل سکتی ہے؟ کیا کوئی اور ماں اس طرح ان بچوں کے لیے قربانی دے سکتی ہے؟ اسی طرح جو آپ کی ماں ہے، جو میری ماں ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ نہ تو اس جیسا کوئی پیار آپ کو دے سکتا ہے، نہ اس جیسی کوئی قربانی آپ کو دے سکتا ہے۔ ماں جس بھی روپ میں ہے وہ پیار سے بھری ہوئی ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ندی تھی، اس میں سے ایک ہرن اور اس کا بچہ جو ہے انہوں نے اس ندی کو کراس کرنا ہے، اور اس ندی میں مگرمچھیں بھی ہیں۔ جیسے ہی وہ ماں اور بچہ جو ہے ندی کے درمیان میں پہنچتے ہیں تو ماں کی نظر جو ہے مگرمچھ پر پڑتی ہے، اور ماں کے دل میں ایک دم خیال آتا ہے کہ مگرمچھ اگر میرے بچے تک پہنچ گیا تو یہ اسے کھا جائے گا۔ ماں کیا کرتی ہے کہ مگرمچھ کے راستے میں خود کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے کہ میرا بچہ چلا جائے اور یہ مگرمچھ جو ہے وہ مجھے آ کر کھا لے۔ اور اسی طرح ہوتا ہے، وہ مگرمچھ آتا ہے اور اس ماں کی گردن کو دبوچ لیتا ہے، اور اس ماں کی نظریں جو ہیں اس کے بچے کی طرف گڑی ہوتی ہیں کہ میرا بچہ ابھی تک کنارے تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، اور وہ ماں اسی وقت اپنی قربانی دے دیتی ہے، اپنی جان دے دیتی ہے۔ اور وہ قربانی کس کے لیے دیتی ہے؟ اپنی اولاد کے لیے دیتی ہے، اپنے بچے کے لیے وہ قربانی دیتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بچ جائے، صحیح سلامت جو ہے وہ اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ ماں کسی بھی روپ میں ہے، ماں اگر پرندوں کے روپ میں ہے وہ قربانی دے رہی ہے، ماں اگر انسان کے روپ میں ہے وہ قربانی دے رہی ہے، ماں اگر جانور کے روپ میں ہے وہ قربانی دے رہی ہے۔
ماں قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ہم مسیح ہیں۔ اگر ہمیں زندہ خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں آپ سے کہتا کہ اپنی ماں کو سجدہ کیا کریں۔ اگر ہمیں کسی اور کی پوجا کرنے کی اجازت ہوتی تو میں آپ سے کہتا کہ اپنی ماں کی پوجا کیا کریں۔ ماں کے حوالے سے میں نے کچھ لکھا ہے، ایک ماں کی فریاد ہے۔ میں تو ماں ہوں نا بیٹا، تیری ہر بات سہ جاؤں گی، تو زہر جتنا بھی اگلے گا میں سب پی جاؤں گی۔ میں تو ماں ہوں نا بیٹا، تیری ہر بات سہ جاؤں گی۔ ڈرتی ہوں تیرے غصے سے، تجھ سے نظریں چراتی ہوں۔ ڈرتی ہوں تیرے غصے سے، تجھ سے نظریں چراتی ہوں۔ اپنے دل کا دکھ کسی سے بھی نہیں کہہ پاتی ہوں۔ چھپ چھپ کے روتی ہوں اور لوگوں کے سامنے آنسو پی جاتی ہوں۔ پھر بھی خدا کے حضور تیری خیریت کے لیے دعائیں ہاتھ اٹھاتی ہوں۔ میں تو ماں ہوں نا بیٹا۔ جب تو چھوٹا تھا تو بن کہے میں تیری ہر بات سمجھ جاتی۔ جب تو چھوٹا تھا تو میں بن کہے تیری ہر بات سمجھ جاتی۔ اب تو بڑا ہو گیا ہے، میرے لاکھ کہنے سے بھی تجھے میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ میں تو ماں ہوں نا بیٹا۔ بچپن میں اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی تجھے، بچپن میں اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی تجھے۔ اب انہی ہاتھوں کی بنائی ہوئی کوئی چیز پسند نہیں آتی تجھے۔ دنیا میں کچھ بھی عزیز نہیں مجھے سوائے تیرے، دنیا میں کچھ بھی عزیز نہیں مجھے سوائے تیرے، مگر لگتا ہے سب کچھ عزیز ہے تجھے سوائے میرے۔ بوڑھی ہو گئی ہوں پرانا سامان ہی سمجھ کر، مجھ پہ ڈال لیا کر کبھی نظر۔ بوڑھی ہو گئی ہوں پرانا سامان ہی سمجھ کر، مجھ پہ ڈال لیا